تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا سفر سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر اب سورہ نساء کی آیت نمبر 14 تک مکمل ہوا تھا. اب اسی کی ایک کڑی آگے بڑھ رہی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 15 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس درس میں ہمارے دلوں پر اثر کرنے کی تاثیر پیدا کرے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. تو پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ عورتیں جو مرتکب ہوں بدکاری کا، یہ جو بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 گواہ تم میں سے. پھر اگر وہ گواہی دیں انہیں بند رکھو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں اٹھا لے موت یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی سبیل، کوئی دوسرا راستہ. آسان ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تمہاری عورتوں میں سے جو بھی بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. تو آیت سے بظاہر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زنا کی سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی سزا ہے جو ابتدائی اسلام میں موجود تھی. یعنی یہ سزا زنا کی پہلے متعین ہونے سے پہلے کی تھی. یعنی اب جو زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دی ہے جو کہ آ رہی ہے آگے، اس سے پہلے ابتداء تھوڑی آیتیں منسوخ ہو گئی، بلکہ اب ہم سنیں سورہ بقرہ میں کہ بعض آیتیں شروع میں اس کا حکم الگ تھا، پھر بعد میں اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی چینج کیا. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کس وجہ سے کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر وہ پرانی سزا کا ذکر کیا گیا ہے. عارضی طور پر یہ سزا مقرر کی گئی ہے کہ جو غلط عورتیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے سے دور رکھے. دنیا میں ہر طرف برائیاں پھیل چکی ہیں میری بہنوں، پتہ نہیں. اور آج کل تو برائی کا سامان اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے جس کا شیطان کا سب سے مین ٹارگٹ عورت بنی ہوئی ہے. آج کل کے ماحول میں عورت کو آزادی کے نام پر، فیشن کے نام پر اور مختلف دھوکوں کے نام پر پورے بازار میں نیلام کر دیا گیا ہے، جو اس کی حقیقت ہم میں سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور عورت عقل میں کمزور ہونے کی وجہ سے بھی اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، دھوکے میں اور مختلف ذمہ داریوں کے حساب سے بھی. مطلب کمانے کی غرض سے مرد آدمی پیچھے ہو رہے ہیں، عورت آگے بڑھ رہی ہے، مگر اس کو یہ پتا نہیں کہ اس کے کچھ حدود ہے، اس کی کچھ لمٹس ہیں. ان لمٹس میں رہ کر اس کو اپنا کام کرنا ہے، اپنی صلاحیت استعمال کرنی ہے. مگر عورتیں یہ بھول رہی ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے دنیا میں. اصل اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے کس مقصد سے، تو جس کی وجہ سے یہ برائیاں سرزد ہو رہی ہیں. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل زنا عام ہو گیا ہے، بالکل عام ہو گیا ہے، جس پر کتنا افسوس کیا کم ہے، کیونکہ اس بیماری سے اب بچے اور بوڑھے اور جوان سب مبتلا ہیں. کہیں زبردستی، کہیں بے رضامندی کے ساتھ بھی یہ کام ہو رہے ہیں. سن کر بڑا ہی تکلیف ہوتی ہے، دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے
بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مسلمان تمام عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور سب کو اس کی وبا سے دور رکھے اور حفاظت کرے. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہماری بچیوں کو، جو آج کل بالکل محفوظ نہیں ہے. اسکول جاتے وقت بھی ان کو بار بار تاکید کرنا پڑتا ہے کہ دعائیں پڑھ کر جاؤ، نظریں نیچی رکھو، اپنے آپ کی حفاظت کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بدکار عورتیں اللہ بدکاری کرے یعنی زنا کریں تو ان کی سزا پہلے کے زمانے میں کیا رکھی گئی تھی کہ اس کی ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے. اور اس کی ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اہم گواہ رکھے. دیکھیے، جو عورتیں بدکاری کر دیں تو ان کے لیے ثابت کرنا یعنی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی بھی آئے کسی کا بھی، کیونکہ جھوٹ بھی عام ہو گیا ہے نا آج کل. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ان کو 4 گواہ ضروری ہے. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، 4 گواہ ضرور ہونا مردوں میں سے کہ وہ عورت کو واقعی میں وہ غلط کام کرتے ہوئے انہوں نے سنا ہے، دیکھا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی کسی پہ ہم تہمت یا بہتان نہیں لگا سکتے. کسی سے اگر ہماری نہیں بنتی تو غلط باتیں اس کے اوپر بنا دی جائے. تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ 4 گواہوں کو لاؤ. اگر وہ 4 گواہ ہوں تو اس پر زنا کا وہ حکم لاحق ہو گیا. گویا اسلامی شرعی سزا کا ثابت ہونے کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے. یہ گواہوں کی کڑی شرط ضرور عائد کی گئی ہے، اور وہ بھی 4 مسلمان مرد عینی گواہ ہونا. یاد رکھیے، 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا کوئی اس بات نہیں یعنی نہیں ہوتی. تو کیا ہے وہ سزا؟ اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی. کیا ہے زنا کی اصل سزا؟ اب کیا ہے اسلام میں، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو رجم ہے. رجم مانے پتھر مار مار کے ان کی موت کرا دینا، مطلب مار دینا، ختم کر دینا، موت واقع ہوئے تک پتھر مارنا. اب یہ سزا ہے، یاد رکھیے. پہلے نہیں تھی. پہلے کیا تھی، ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا، صرف مختصر کھانا وغیرہ دے کے موت تک انہوں ویسے ہی رہنا، اکیلی تنہا زندگی. مگر اب اس کو منسوخ کر کے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ خود، پتھروں سے، جو اگر وہ مرد اور عورت شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھروں سے مار مار کر موت آئے تک مارنا، اور غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے. یعنی بغیر شادی شدہ لوگ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مار کر چھوڑنا ہے. جیسا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے. بعض چلیے آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما. کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ اور جو 2 مرد مرتکب ہوں تم میں سے تو انہیں ایذا دو، یعنی انہیں تکلیف پہنچاؤ. پھر اگر وہ دونوں توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو چھوڑ دو ان کو، ان کا پیچھا چھوڑ دو. ان کا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے، تم میں سے جو افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، یعنی تکلیف دو. اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لے تو پھر ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر جو 2 واللذان یاتیانہا بول رہی، اب آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے
लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में आपने क्या सुना था उनके बारे में कि वहां मर्द से ही ऐसा गलत काम करते थे। तो वो बात बताई जा रही है, जो दो मर्द ऐसा काम करे, गलत काम करे, तो उनको तकलीफ पहुंचाओ। दो मर्दों का ही आपस में बदफेली करना, और बाद ने इससे बाकिरा मर्द और औरत मुराद लिए हैं। और इससे कब्ल की आयत को इन्होंने मोहसनात यानी शादीशुदा के साथ खास किया है, और बाद ने इससे इस्तिस्ना, यानी दो बातें भी हो सकती, मर्द मर्द से, या बगैर शादीशुदा मर्द और बगैर शादीशुदा औरत का ये गलत काम करना, ये भी इस्लाम में नापसंदीदा है। इसके लिए भी उन्हें सजा दी जाएगी, जैसा कि मैंने कहा अभी 100 कोड़े उनको लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर वो तौबा कर ले, यानी शैतानी माहौल में रहकर, शैतानी वसवसों में आकर अगर वो गलत काम कर ले मगर बाद में उनको पछतावा हो, फिर वो तौबा करना चाहे वो दोनों, तो और आपस में अपने इस काम की इस्लाह करना चाहे, तो अल्लाह ताला उनको इसका मौका दे रहा है और फरमा रहा है फारिजू अनहुमा, फिर उनको उससे पीछा छोड़ दो। यानी बार बार उनको टोक कर उनको वो अपने गुनाह का बार बार एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे उस बात को भूल जाओ। अल्लाह ताला से वो तौबा करें तो वो तौबा शायद उनकी कबूल होती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ऐसा वाक़या गुजर चुका कि एक आदमी से ये गलत काम हुआ, मगर उसको बाद में एहसास हुआ, वो बहुत पछता कर अल्लाह के रसूल के सामने आके अपने गुनाह का एतराफ करता है और फिर तौबा करता है। तो बाज साहबा बाद में अभी शुरू उतना पक्के नहीं हुए थे, तो बाद में भी वो उसकी तौबा पर हंसते हैं धड़ा कि गलत काम करने वाला है, बल्कि तो अल्लाह के रसूल उनको डांटते हैं कि तुम्हें क्या पता उसकी तौबा कितनी अहम है अल्लाह के नजदीक, उसको अपने गुनाह पर कितनी शर्मिंदगी हुई उसका एहसास तुम्हें नहीं है मगर अल्लाह को है। तो जो तौबा कर ले उसको तुम उसके पुराने गुनाह की तरफ कभी भी इशारा मत करो, मगर उसको उस बात का एहसास मत दिलाओ कि तुमसे ये गुनाह हुआ है। पता नहीं अगर तुम्हारे इसके कहने पर वो खुदा ना खासा फिर से वो गुनाह कर ले। तो इसलिए हमें इस चीजों से दूर रखने के लिए अल्लाह ताला हमें नसीहत फरमा रहा है कि अगर कोई तौबा कर ले और अपने आप को दुरुस्त कर ले, तो वो पुराने गुनाहों की याद दिलाकर उन्हें मुंतशिर मत करो, उनको मत उकसाओ, बल्कि उनके साथ अच्छा मामला करो, क्योंकि पर बनाने वाले परवरदिगार ने उनको माफ करने का इरादा कर लिया, तो हम और आप क्या हो सकते हैं उनको उस गुनाह के याद दिलाने वाले। तो क्या कहा अल्लाह ने, फारिजु अन्हुमा, तो उनसे पीछा छोड़ दो। इन अल्लाह काना तव्वाब रहीमा, देखिए अल्लाह की इतनी सिफात में से यहाँ पर कौन सी सिफत लाई गई कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और निहायत ही तौबा कबूल करने वाला है, जब तक के इंसान सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। देखिए आगे आयत वही आ रही है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। बेशक ये आयत हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए काफी है कि अल्लाह ताला हमें समझ रहते पर, अकल रहते पर अल्लाह हमें तौबा के रास्ते बताता है, तौबा की तरफ लेकर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह कर दिए चलो अब उसी में जिंदगी गुजारे, बल्कि अल्लाह ताला हमें बार बार इस चीज का तवज्जो दिलाता है कि तौबा का दरवाजा अल्लाह ताला ने खुला रखकर हम जैसे नादान गुनाहगारों को तौफीक दी है, हमारे मुस्तकबिल को महफूज किया है, करोड़ों मुसलमानों के मुस्तकबिल को महफूज किया है कि अपने गुनाहों को बड़ा मत समझो, गलत फहमी में मुब्तला मत हो, बल्कि अल्लाह के सामने आजिजी इख्तियार करो और सच्चे दिल से तौबा करो, जो कि तौबा की शरायत में से है कि पहले गुनाह पर शर्मिंदा होना, दूसरा गुनाह को छोड़ देना, और तीसरा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करना। ठीक है, तो यहाँ पर वही तौबा की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ, बेशक तौबा कबूल करना
اللہ اللہ پر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی نادانی میں، بجہالت نادانی میں، غفلتی میں، لا علمی میں، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلد ہی، یعنی گناہ پر گناہ نہیں مسلسل کرتے بلکہ پلٹ آتے ہیں. فاولئک تو وہ پس یہ وہی لوگ ہیں، یتوب اللہ جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، علیہم اور وکان اللہ علیما حکیما کیونکہ اللہ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیکھ رہے میری بہنوں، آج یہ ایک آیت آنا بھی ہمارے لیے ایک نعمت کے برابر ہے، کیونکہ ہم سے بہت کوتاہی ہوئی، ہم نے بہت غلطیاں کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، گزر گئے سو وقت پہ افسوس نہ کرو، اب آگے کے وقت کو ضائع مت کرو. اب جو آگے تمہارے لیے وقت ہے اس کو ضائع مت کرو بلکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرو. تو اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو وجہ نادانی کے کوئی برائی کر گزرے پھر جلد ہی اس سے باز آ جائے اور توبہ کر لے. تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ غلطی ہو گئی اس سے، مگر ایسا غلطی ہو گئی سوچ سوچ کر آگے کی زندگی کو بھی وہ برباد نہ کر لے بلکہ وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ دنیا میں ہمیں سزا، غلطیوں پر سزا نہ ملنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت جو دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت حالت نزا میں کی گئی توبہ غیر مقبول ہے. سمجھ گئے نا میری بہنوں؟ موت کے وقت مرنے کے قریب ہم کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے کہ توبہ کر لو توبہ کر لو، کیونکہ اس وقت کی توبہ غیر مقبول ہے جس طرح کے حدیث میں آتا ہے. ہم وہ پڑھ چکے کہ مرنے کے وقت توبہ کرنا اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرتا بلکہ پورے ہوش و حواس میں اپنی زندگی میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، جیسا کہ وہ 199 قتل کا شخص کو بھی احساس ہوا جس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں سمجھ رہتے ہوئے ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے کو ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ بھی کرنا چاہیے. اللہ ہم تمام کو یہ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. دیکھیے ابھی جو ہم بولے وہی بات آیتوں کے ذریعے اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو یعملون السیئات جو بار بار کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں برائیاں، یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت جب کہ سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے لیے موت تو اب وہ کہے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. اور نہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے پھر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برائیاں مسلسل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں. اور وہ لوگ کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں ہی مر جائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک، دردناک، وحشت ناک کتنے بھی وہ ہے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم وہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ کس نے دیکھا ہے؟ ہم دیکھ لیں گے. بولتے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں میری بہنوں، ہم وہ عذاب کیا ایک حصہ کیا کچھ محسوس ہی نہیں کر سکتے. وہ ہماری صلاحیت ہی نہیں. میں نے بعض جگہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ لوگ سنے ہوں گے قرآن میں بار بہت سی جگہ آیا،
ہم ان کی جلدوں کو کیا بولتے نئی جلد دے دیں گے. بولے ایک عذاب دینے کے بعد جب ہماری جلد ہمارا وجود ختم ہو جائے گا پھر واپس ہم صحیح ہو جاتے. بولے تو جلد کا اس میں ذکر کیوں ہے میں کو معلوم. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اصل جو عذاب کی تپش اور جو کیا بولنا چاہیے وہ تکلیف جو ہے نا وہ ہماری اس جلد پر پہلے ہوتی. جیسا کہ آپ کو میں مثال دوں, جب ہم انجیکشن لینے جاتے ہیں, جب وہ نیڈل وہ جب ہمارے اسکن میں جب وہ پرایا جاتا ہے تبھی ہمیں تھوڑا سا درد ہوتا ہے نا. اس کے بعد ہم درد محسوس کرتے نہیں محسوس کرتے, آرام سے وہ خون نکال لیتے یا گلوکوز چڑھاتے وغیرہ وغیرہ. جب جو سوراخ میں نیڈل کو داخل کیا جاتا ہے جب بھی ہمیں ہلکا سا درد ہوتا ہے. تو یہ اسکن کو چینج کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایک بار عذاب ہو گیا, تکلیف محسوس ہو گئی تو چھوڑ دیتے نہیں. اس عذاب سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسکن کو ختم کرنے کے بعد پھر نئی اسکن دیتے, پھر سے وہی عذاب محسوس کرانا, وہی تکلیف محسوس ہونا. اللہ اکبر. سوچئے میری بہنوں, یہ لمحہ سوچنے کا ہے, کتنے بڑی بات ہے. کیا ہم اس کو غور کر رہے ہیں؟ جس اسکن کی آج ہم دنیا میں اتنی حفاظت کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں جو عذاب کے وعید سنائی جا رہی ہے, یہ عذاب کو بار بار محسوس کرانے کے لیے. اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, دیکھیے کسی کو اگر مسلسل ایک سزا دی جائے تو وہ سزا وہ برداشت کرنے لگتا ہے. سپوز اگر کسی کو ہم سزا دیں, آج تمہارے کو 10 کوڑے لگائے جائیں گے, مسلسل یہ عمل 1 مہینے تک کیا جائے گا, تو پہلے دن جو تکلیف ہوتی نا, غور کریے میری الفاظ پر, پہلے دن جتنی تکلیف ہوتی ہے دوسرے دن اس سے تھوڑی کم ہو جاتی, تیسرے دن اور کم ہو جاتی, مسلسل لیتے لیتے 1 مہینے تک اس کو ہم بولتے دیکھیے مار مار کے منڈ ہو گیا بچہ ہمارا. بول کے کیوں؟ مارنے کا حل نہیں ہے, مارنے سے انسان کے باڈی بھی وہ چیز ایکسپٹ کر لے رہی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو اسکن چینج کر کے بار بار پھر ہم کو عذاب کی شدت محسوس کراتے, وہ کیا ہے کہ ایک بار جہنم میں چلے گئے, جل گئے تو بس معلوم ہوا وہ جلتے رہے, تو نہیں, ہم ان کے عذاب میں زیادتی کرتے جائیں گے. قرآن آگے پڑھیں گے ہم تو معلوم ہو رہا, میرے کو ریفرنس یاد نہیں آ رہا اب, میں ایک ویڈیو میں سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو ایسا انسان عادی ہو گیا, چلو اب جلنا سے اس کو بول کے چھوڑ دو, نہیں, روزانہ تبدیل کرتے رہے گا, وہ عذاب بڑھاتے جائے گا. آج رہنے کا عذاب کل نہیں رہتا, کل رہنے کا عذاب پرسوں نہیں رہتا. غور کریے اس بات کو, شاید آپ میرے سے اچھا اس بات کو ایکسپلین کر سکے. تو ہمیں اس چیزوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ توبہ سمجھ رہتے پر, زندگی رہتے پر اللہ سے مانگ کر پھر اپنے اعمال کو درست کر لے, ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں, مولا ہماری حفاظت فرما. تو کیونکہ اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے, بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے, تو اللہ اس عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس طرح ہم دنیا میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آخرت میں بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے. چلیے, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ اس میں؟ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے ایمان والو, تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو, اپنے وارث بنا لو. انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے کچھ لے لو. ہاں, یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو بود و باش رکھو. 1 منٹ.
اور ان سے اگر وہ کوئی بے حیائی کھلی ہوئی بے حیائی کر گزرے تو ان کو دستور کے مطابق رکھو، گو تم انہیں ناپسند ہی کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی کر رکھے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو اس میں سے بھی کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ دیکھیے اس کی تفسیر کیا ہے، جب ہم سمجھتے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو وارث میں اپنے ورثے میں لے بیٹھو۔ یعنی ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی، پہلے کے زمانے میں سنیے کیا ہوتا تھا، ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ عورت نہ پسند ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا۔ جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، یعنی اگر پسند نہیں ہے تو زبردستی کا رشتہ نبھانے کے بجائے دور ہونے کا یہ طلاق ایک ذریعہ ہے۔ مگر پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ زبردستی اس کو طلاق نہیں دے کے بلکہ کیا کرتے تھے، اسے خوب تنگ کر دیا جاتا تھا اور مجبور کر دیا جاتا تھا کہ وہ حق مہر کو معاف کر دے اور وہ خود اپنی طرف سے چھوڑ چھاڑ کر چلے جائے، واپس چلے جائے، از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ تو اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ یعنی جب اگر کوئی عورت کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی، نافرمانی وغیرہ ہے، عورت اگر کوئی بدکاری کرے یا بد زبانی کر رہے اور بار بار نافرمانی کر رہی ہے تو ان دو صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ تو کیا بول رہے، سمجھ میں آیا آپ کو کہ اگر کوئی عورت غلط کام کرے تو اس کو چار گواہ لا کر اس کا فیصلہ کیا جانے والا ہے، ہم ابھی پڑھے۔ اب یہاں پہ کیا بول رہے ہیں، اگر مرد کو وہ عورت پسند نہیں ہے تو اس کو تکلیف دے کر یہاں تک کہ وہ خود خلا لے۔ خلا میں کیا ہوتا، عورت ہی مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی نا، تو وہاں پر مہر دینے کی شرط نہیں رہتی، یعنی مہر اگر دے بھی دیا تو وہ شوہر کو واپس کر دینا پڑتا عورت خلا میں، بلکہ عورت ہی کچھ دے دلا کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی۔ اور طلاق میں مرد اپنا پورا مہر دینا پڑتا کمپلسری، جو بھی مقرر کیا، اور اگر وہ دے چکا تو اس میں سے واپس بھی نہیں لے سکتا انہیں طلاق میں۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عورتوں، تم اپنے آپ کو ان چیزوں کا سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم ایک مرد کی نگرانی میں جب تم سیف ہے تو اس کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو تم ایمانداری سے، سچے دلے سے پورے کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں، اگر کسی کی مرد کو عورت کو مرد کی کوئی چیز نہ پسند آ رہی تو دوسری چیزیں تلاش کرو، ہو سکتا ہے یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ایک چیز تمہیں ناپسند ہو رہی مگر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی کی رکھی ہوتی، تو تمہارے اندر اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ ایک چیز کی وجہ سے تم عورتوں سے مرد جدا نہیں ہو جانا، مردوں سے عورتیں جدا نہیں ہو جانا، بلکہ ایڈجسٹمنٹ کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، جس پر دنیا میں بھی ایک عزت ملتی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ذرے برابر، بال برابر ہر چیز کا بھی حساب دینے والا ہے۔ آپ یہاں دنیا میں، اب ہمارے کو اپنے مردوں سے بہت سے پرابلمس ہے، بہت سی چیزیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ کیا بنائی کہ وہ مردوں کا ناشکری ہوتی ہیں، مسلسل کئی سال تک اچھا ہی دیکھتی مگر کچھ تکلیف آئی تو پورے وہ اچھے سالوں کو بھلا کر وہ تکلیف کا ہی ذکر کرتی کہ میں نے تم میں خیر دیکھا ہی نہیں، تو نعوذ باللہ یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ تو ہمیں ویسی عورتیں نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایسی تربیت کرنا ہے کہ عورت کا بہترین زیور اس کا صبر ہے،
اس کو صبر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کی غلطیوں کو برداشت بھی کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن اور نماز اور صبر سے کام لینا ہے، جس میں ہمیں سب مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور مردوں کو بھی ایسی توفیق دے گا کہ وہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحیح کام کرے گا۔ پھر آگے دیکھیے کیا بول رہے ہیں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو اس میں سے بھی کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ کرتے ہوئے بھی لے لو گے؟ یعنی ایک مدت تک شوہر بیوی اب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسی لیے طلاق میں واپس مہر اور مال لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کو طلاق دیتے وقت اس پہ بہتان لگاتے ہو، یعنی کہ زنا کا یا کچھ بھی لگائے تو وہ عورت بدکار ہے بلکہ میں اس کو وہ کر رہا ہوں، انہیں کھلا لے لینا بلکہ تنگ کر رہے ہیں، تو وہ واپس مال مل جاتا بولے سے ہوشیاریاں کر رہی، تم چالے چلو گے تو یہ بہت غلط گناہ ہے، یہ واضح کھلا گناہ ہے، اس سے بچو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ولا تنکحوا، نہیں، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیسے لے لو گے وہ مال حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، تو تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر تمہیں پھر بھی وہ پسند نہیں ہے تو بہتر طریقے سے اس کو ودا کر دو، اگر رکھنا ہے تو اس کی برائیوں کو مت دیکھو بلکہ اس کی اچھائیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی نئی راہ نکالے گا۔ اور آگے دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ دیکھیے آخری آیت ہم آج اس رکوع کی کیا پڑھ رہے ہیں، اور ان عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ یعنی یہ بھی ایک کیا بولنا چاہیے، برائی جو پہلے کے زمانے میں عورتوں پر ہوتی تھی کہ یہاں پہ تو ایک بات پہلے سن لیجئے، یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اس آیت کے اسی مفہوم میں بیان کی گئی ہے کہ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، یعنی دل میں کچھ غلط بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نافرمانی کے سوا، سمجھ رہے نا، بے حیائی اور نافرمانی کے سوا اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہیں، جیسے کہ کچھ کھانا اچھا نہیں بناتے یا کپڑے اس طرح سے نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل طلاقیں ہو جا رہے ہیں نا، میرا یہ کام نہیں کرتے، میرا وہ کام نہیں کرتے، بلکہ تو ان چیزوں کو مت دیکھو، بلکہ بے حیائی ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، یہ دو بڑے گناہ ہیں، اگر یہ کر رہے تو انہیں چھوڑنے کا اختیار ہے۔ مگر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو کہ اکثر ہماری عورتوں میں ہم میں کمیوں میں پائی جاتی ہیں، اگر وہ کوتاہیاں دیکھیں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہے تو جلد بازی میں طلاق دینے کی ہرگز کوشش نہ کرے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرمائے، یعنی اس کی اولاد سے اس کو اچھا ٹھنڈک ملے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد کی یہ چیزوں کو، بڑی گناہ کیا ہے، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی، وہ چھوڑ کے چھوٹی غلطیاں دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی شوہروں کی غلطیوں کو، ارے میں بولے سو بات نہیں سنتے، میں وہ لاؤ بلی نہیں لائے، میں کو یہ ساڑی ہونا بلی نہیں دیے، بلکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
بہت کیا بولنا چاہیے نقصان کا سبب ہوگا. اور خیر کثیر سے بعض لوگوں نے نیک اولاد مراد دیا ہے. ہو سکتا ہے دونوں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو اللہ کی فرما بردار ہو, دیندار ہو, نیک ہو, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی وہ محبت پیدا کر دے جو پہلے نہیں تھی. مگر افسوس ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کی ان ہدایت کے برعکس ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں, اور ذرا ذرا سی بات پر عورتیں اپنے شوہروں سے خلا لے لیتی ہے. اس طرح اسلام کی عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. افسوس, حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کیے جانے کو دیا گیا ہے. یعنی بالکل ہی برداشت نہیں ہوتا, بولی نا, بالکل بے حیائی کر رہی یا اللہ کی واضح نافرمانی کر رہی, نمازوں کی پابند نہیں ہے, روزے نہیں رکھتے, بالکل قرآن و حدیث سے دور ہے, ویسے چیزوں میں استعمال نہیں کر کے گھر کی خالی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر استعمال کرے تو گھر اجڑ جانے کی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں. عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے. علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. آج کل اللہ اکبر کتنی اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کتنی ہماری بہنیں اس چیز سے گزر رہی ہیں. ذرا صبر نہیں ہے, شادی کے تھوڑے دن میں طلاق ہو جا رہی, تھوڑے دن میں طلاق سننے میں آ رہے. جتنی شادیاں سن رہی اتنی ہی طلاق سن رہے, جو کہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے, بہت ہی افسوس کا مقام ہے, کیونکہ اسلام کی بدنامی کا ہم ایک سبب بن رہے, ہماری اولاد ایک سبب بن رہی. تو اللہ اس سے ہم کو اور ہماری اولاد کو دور رکھنے والا بنائے, اور اسلام کی یہ بہت بڑی کمی کو ہم دور کرنے والے بنے, اور اس ظلم سے ہم اپنے اولاد کو بچا کر رکھے. تو دیکھیے آخری آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کا عمومی مفہوم ایسی عورت بھی سے بھی نکاح کرنا ممنوع ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا, لیکن دخول سے قبل طلاق دے دی تو کر سکتے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے, اور علماء سے بھی, کہ ایسی عورتوں سے ہم نکاح نہیں کرنا جن کو پہلے ہمارے باپوں نے نکاح کیا تھا, جو کہ پہلے کے زمانے میں ایک مال وراثت کی طرح, باپ کی وراثت کی طرح وہ عورت کو بھی استعمال کرتے تھے, جو کہ بعد میں بند کر دیا گیا, وہ حکم منسوخ کر دیا گیا. ویسا حرام ہے, ویسا کرنا ایک گناہ بے حیائی ہے اور غلط کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو ہمارے ذہن نشین کرے. ہم عورتوں کے بارے میں آج بہت سی باتیں ہمارے سامنے کھل کر آئی ہیں, اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے پرسنل چیزوں میں سوچیں, غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے, کیا کوتاہی ہے, ہمیں اسے کس طرح دور کرنا ہے. اور سب میں بڑی بات میری بہنوں, مجھے اور آپ کو اسلام کی بدنامی کی وجہ نہیں بننا ہے. میں پھر سے دہراتی ہوئے جملہ غور سے سنیے, مجھے اور آپ کو اسلام کی بدنامی کی وجہ نہیں بننا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر اسلام ہے, تو ہمیں اسلام کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی وجہ بننا ہے, نہ کہ برے طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بات کو ہم غور کرنے والے بنے, ہمیں ہمارے نام, ہمارے مذہب, ہمارے اسلام کی طرف سے کبھی کچھ بات سننے اور غلط وجہ بننے کی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری اولاد کو ہم اس طرح تربیت کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور اسلام سے ہماری دنیا میں پھیل سکے, ہمارے ذریعے سے بھی پھیل سکے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی پڑھے ہے اسے قبول کرے, اور ہماری جو کوتاہی ہے اسے معاف کرے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین. یہ ہماری نئی بہنیں بھی بہت اچھی ہے, رافعہ, انجم اور صفیہ, تبسم, یہ لوگ بھی ریگولر ہے, میں تو لوگ کے پیچھے ہوں. الحمدللہ اللہ ان لوگوں کی بھی محبت سے اور ہمارے
पार्टिसिपेंट्स को एक्स्ट्रा करे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। रहमतुल्लाह। हो जो बच्चे